حسن بھائی، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو یہ مبارک ثانی کیس کا فیصلہ آیا ایک احمدی کے معاملے میں، اسے آپ مذہبی لحاظ سے اور قانونی لحاظ سے کہاں پلیس کرتے ہیں؟ اور ساتھ ہی اس پر بھی روشنی ڈالیے کہ یہ مبارک ثانی کیس کا اچانک فیصلہ اور اس کے بعد ریاست کا اس سے پیچھے ہٹ جانا، یہ آئسولیشن میں اسے دیکھنا چاہیے یا یہ کہ یہ ہماری سیاسی، مذہبی اور معاشرتی معاملات کا بالآخر نتیجہ ہے؟ یعنی یہ 2-4 برس کی بات ہے یا نصف صدی کا قصہ ہے؟ یہ بالکل ایک فکر کا نتیجہ ہے۔ اس کے پس منظر میں بڑے گہرے سیاسی، سماجی، مذہبی عوامل کار فرما ہیں۔ جب تک ان کا تجزیہ نہیں ہوگا، ان کو سیٹل نہیں کیا جائے گا، اس طریقے کے جو نتائج آپ کو نظر آتے ہیں ہمارے ملک میں کہ ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، طاقت کے بل پہ اپنے جبر سے، اپنے تسلط سے معاملات کو ریورس کرواتا ہے۔ وہ فیض آباد دھرنا ہو، اسی طریقے سے وہ اس وقت جو سپریم کورٹ پہ مناظر سامنے آئے ہیں، اور آئے دن ہم یہ دیکھتے ہیں کس طریقے سے سیاست ارغمال بنتی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ مقننہ ہو، چاہے وہ ہمارے ملکی اسٹیبلشمنٹ ہو۔ تو 3 بنیادی محرکات ہیں۔ جب بطور طالب علم میں جائزہ لیتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں اور یہ کیوں ہو رہا ہے، تو ان لوگوں کے پاس آپ جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ 3 عوامل ہیں۔ وہ 3 عوامل کیا ہیں؟ دیکھیے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اس دنیا کے اسٹیج پر ایک منظم طاقت کی صورت میں کب سامنے آئے؟ وہ اس وقت سامنے آئے جب اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق دنیا کا اقتدار مل گیا۔ تو گویا مذہبی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اقتدار تفویض کر دیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمان عالمی قوت بن گئے۔ اس عالمی قوت کو 1 صدی کے اندر اندر ملوکیت میں بدل کر بادشاہت قائم کر دی گئی، اور جو سیاسی نظم اسلام سے پہلے تھا وہ ریورس ہو کے اسی طرح شروع ہو گیا۔ اس میں پہلا سوال یہ تھا کہ وہ جو مذہبی طبقہ ہے جس نے یہ اقتدار حاصل کیا تھا اور جس جماعت کو یہ اقتدار منتقل ہوا تھا، ان کے جو ورثاء ہیں، ان کے علم کو سیکھنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کیونکہ حقیقی اقتدار تو ان کے رہین منت تھا، ان کو زمین پہ ملا تھا۔ تو ہمارے ہاں ہماری امت میں پچھلے 1200 سال میں اس طبقے کو طاقت کے مراکز میں انڈائریکٹلی شریک کر لیا گیا۔ گویا مذہبی علماء ریاست کا جز بن گئے، ریاست کا حصہ بن گئے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ خلیفہ منصور کے زمانے میں ہمارے ہاں کے ایک بہت بڑے عالم اور مفکر، اس دور کا ایک بڑا نام جو اس دور میں مذہبی طبقے کو ریپرزینٹ کرتے تھے، امام اعظم سراج الائمہ کے شاگرد امام یوسف کو قاضی القضات مقرر کر دیا گیا، یعنی چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ گویا جوڈیشری جو ہے، مقننہ جو ہے، وہ علماء کے سپرد کر دی گئی۔ تو علماء اس طریقے سے پاور اسٹرکچر کا حصہ بن گئے۔ بر صغیر کے اندر جس وقت انگریز آئے تو یہ ایک انقطاع ہوا ہے، ایک رپچر ہوا ہے، جس سے علماء اسٹیٹس کے اسٹرکچر سے نکل کر اپنی ایک انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی کو منوانے کے لیے سوسائٹی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو یہ مسائل پیش نہیں آتے تھے، اس لیے کہ وہ ریاست کا حصہ تھے اور وہاں پر وہ اسٹیٹ کو اون کر کے چلتے تھے۔ لیکن جس وقت انگریز یہاں پر آئے تو اس وقت مسلمانوں کا زوال ہوا، مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ میں جانتے ہیں 17ویں صدی سے ایک آغاز ہوا تھا، وہاں پر صفوی سلطنت ہو، عثمانی سلطنت ہو، مغلی سلطنت ہو، لیکن آخر کار 1800 کے اندر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مکمل طور پر علماء اس پاور شیئرنگ کے فارمولے سے الگ ہو گئے۔ جب اس پاور شیئرنگ کے فارمولے سے الگ ہو گئے تو اب سوال یہ تھا کہ علماء کی جو قوت ہے جس کو ہم نے اسٹیٹ میں ایڈجسٹ کیا تھا، اس کے ساتھ اب ہم نے معاملہ کیا کرنا ہے؟ تو یہ ایک تہذیبی رپچر کے نتیجے میں کرائسس کی صورتحال پیدا ہوئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو تہذیبی زوال آیا تھا، تو اس زوال میں اپنی اسی عظمت رفتہ کی بازیافت، اسی طریقے سے عالمی قوت بننے کی خواہش، اس کو لے کر مذہبی طبقہ آگے بڑھا ہے۔ برصغیر کے اندر جو سیاسی جدوجہد ہوئی ہے اس میں مذہبی طبقہ صرف سیاست کے طور پر شریک نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مذہبی آدرش اور مذہبی جذبے کے ساتھ شریک ہے کہ ہم دوبارہ سے اسی اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو بحال کریں اور علماء پاور شیئرنگ کے اس فارمولے کا دوبارہ سے حصہ بن جائیں۔ اس پس منظر میں پاکستان بنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان عالمی قوتوں نے محمد علی جناح کے مقدمے کو مان کر اس ملک کی تقسیم کی ہے۔ مذہبی علماء یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے زور پر، ان کی نیریٹو کے اوپر یہ ملک تقسیم کیا گیا ہے۔ محمد علی جناح کی اس تقسیم کو ایک کمپرومائز کے طور پہ انہوں نے قبول بھی کیا اور اس کی حدود کو بھی تسلیم کیا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی محمد علی جناح رخصت ہوئے تو ملک میں وہی جو اصل نیریٹو تھا اسی کی بات شروع ہو گئی۔ تو پھر علماء نے ریاست کو کلمہ پڑھایا۔ ہمارے جو قرارداد مقاصد آپ کو نظر آتی ہے وہ اسی کی بنیاد تھی کہ یہ خطہ ہم نے اس لیے نہیں حاصل کیا کہ دنیا کے اندر 57 ممالک ہوں گے تو ان میں ہم بھی ایک ملک بنیں گے، نہیں، یہ خطہ ہم نے اس لیے حاصل کیا ہے کہ ہم اپنی اسی عظمت کو، اسی لیگیسی کو
بحال کریں گے جو دنیا میں 1000 سال تک قائم تھی۔ آپ اگر مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب کی ایک تقریر ہے جماعت اسلامی کے 29 سال، اس کو سنیں تو انہوں نے خود اپنے اس پورے مقدمے کو بیان کیا ہے کہ کیا وجہ بنی ہے جماعت اسلامی کو بنانے کی، تو وہ یہی نقطہ بیان کرتے ہیں کہ امت کے اندر زوال آیا، ہماری آخری سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور مذہبی لوگ صلحاء جن کے پاس یہ اقتدار ہونا چاہیے تھا ان کے ہاتھ سے سب کچھ چھن گیا، تو اب ہم نے اس کو واپس حاصل کرنا ہے۔ اس پس منظر میں علماء پاکستان میں شامل ہوئے، مذہبی طبقہ پاکستان کو اس شناخت کے ساتھ دیکھتا ہے اور اسی شناخت میں آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ پہلا پرابلم ہے۔ دوسرا پرابلم ہے ہمارے علم کا۔ ہمارے جو مذہبی علماء ہیں ان کے نزدیک کفر، شرک، ارتداد، خدا سے متعلق جو جرائم ہیں ان کا دنیا میں فیصلہ ہوگا، اور جب دنیا میں فیصلہ ہوگا تو ان کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ وہ ان لوگوں کی نشاندہی کریں، گویا ان کے پاس وہ اتھارٹی قائم ہو جاتی ہے جس سے وہ لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کریں۔ تو انہوں نے اپنے لیے حق تکفیر کو مان لیا۔ حق تکفیر ان کے پاس ہے، وہ فیصلہ کریں گے۔ ریاست اس لیے بنی ہے تاکہ دنیا بھر میں عالمی سطح پر اسلام کا غلبہ نافذ ہو جائے۔ اس میں جو تیسرا سانحہ ہوا وہ یہ کہ سامنے جو فریق کھڑا تھا احمدی کمیونٹی، ان لوگوں کے جو مذہبی نظریات تھے، چلیں ان کو تو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا جا سکتا تھا، ہمارے صوفیاء بھی کچھ اس سے ملتی جلتی باتیں کرتے ہیں، خود ان کے ہاں جس طریقے سے روایت وجود پذیر ہوئی تو اس میں تصوفی کی آمیزش ہے، وہی نظریات ہیں۔ پرابلم وہاں پر یہ ہوئی کہ اس قوت نے بھی علماء ہی کے طریقے پہ، جب بھی مذہبی طاقت، مذہبی جتھا منظم ہوگا تو وہ چاہے گا کہ اس کو ٹیریٹری حاصل ہو، وہ چاہے گا کہ اس کو قوت اور اقتدار حاصل ہو۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب مسلمانوں میں ایک سیاسی رد عمل پیدا ہوا اور ان کو ٹریٹرز آف اسلام علامہ اقبال نے قرار دیا، تو اس قوت نے بھی آگے بڑھ کر اس کی کوشش کی کہ ان کو بھی اس خطہ ارض میں ایک مملکت میسر آ جائے۔ چنانچہ آپ اگر مرزا بشیر الدین محمود کی وہ تقریریں پڑھیں اور سنیں کہ جس میں ان کی کوشش ہے کہ بلوچستان کو احمدی کمیونٹی کے لیے خاص کر لیا جائے، اور اس کے بعد ایک سیاسی کشمکش ہے جو اس کمیونٹی کے ساتھ شروع ہو گئی۔ مذہبی نیریٹو پس منظر میں موجود تھا، اس کمیونٹی نے وہ سارے کے سارے مسائل مہیا کر دیے جن کی بنیاد پر علماء اپنے اس حق کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس کو اپنی شناخت پر حملہ سمجھا۔ میں بھی اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ ہمارا اس پر نقطہ نظر کیا، یہ پس منظر ہے۔ اس پس منظر میں طاقت کے بل پر احمدی کمیونٹی کو پاکستان کی اسمبلی سے کافر قرار دیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی کا متفقہ فیصلہ ہو گیا، یہ ایسے نہیں تھا کہ ایک قرارداد پیش کی گئی اور اس کے بعد اسمبلی میں آزادانہ تبادلہ خیال ہوا اور پھر اس کا اسٹریٹ پاور کا اظہار کیا علماء نے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکلے۔ بھٹو صاحب جیسا سیکولر اور لبرل آدمی بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ تیار ہو گیا۔ جس طریقے سے قومی اسمبلی کی پروسیڈنگ ہوئی، پوری اسمبلی کو ایک کمیٹی کا درجہ دے دیا گیا اور دنوں کے اندر ان کی تکفیر کا فیصلہ کیا گیا۔ تو اس پس منظر میں علماء نے یہ پورا کا پورا ہدف حاصل کیا تھا۔ اس ہدف کو حاصل کرنے کے بعد ایک ڈائلما تھا جس کا خود علماء شکار تھے، وہ یہ کہ جس ریاست میں وہ رہتے ہیں وہ جمہوری ریاست ہے، وہ ریاست اقلیتوں کو حقوق کی پاسداری کا دعویٰ کرتی ہے۔ اب جن کو آپ نے کافر قرار دیا ہے تو پھر ان کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے نقطہ نظر کا اظہار کریں۔ تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ جن کو ہم نے کافر قرار دیا ہے اصلاً تو یہ مرتدین تھے، اصلاً ان کا خون حدر تھا، اصلاً ان کو مارا جانا تھا۔ اب چونکہ ہم ایک ریاست کے اندر تھے، ہم نے تھوڑا سا کمپرومائز کیا کہ ہم نے ان کا خون جو حدر ہو چکا تھا اس کو استعمال کرنے کے بجائے ان کو یہ کہہ دیا کہ چلو تم اپنے آپ کو نان مسلم کہہ کے ریاست کے اندر رہو۔ ایک طرف یہ نقطہ نظر ہے، دوسری طرف جمہوریت پر مبنی آئین بن چکا ہے 1973 کا، اس میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کی گئی ہے۔ تیسری طرف مذہبی طبقے کو جب اقتدار ملا ضیاء الحق کے زمانے میں تو انہوں نے ضیاء الحق صاحب کے آرڈیننسز کے ذریعے اس کمیونٹی پر اس تصور کو لاگو کرنے کی کوشش کی جو آج سے 1200 سال پہلے مذہبی طبقہ اپنی مخالف کمیونٹی پر کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، وہ عبادت نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ایک مخمصہ اور ڈائلما تھا جس میں وہ کھڑے ہوئے تھے۔ تہذیبی کشمکش، اقتدار کا حصول، سیاسی نزاعات، احمدی کمیونٹی کے انحرافات، طاقت کے بل پر پاکستان کو کلمہ پڑھانا، اور پھر ضیاء الحق صاحب کے دور میں باقاعدہ ایک قانون پاس کروا دینا جس میں اس کمیونٹی سے یہ حق چھین لیا جائے کہ وہ اپنی شناخت اپنی مرضی سے دے سکے۔ اس پس منظر میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ یکایک ہمارے ملک کے جو قاضی القضات ہیں، چیف جسٹس ہیں، انہوں نے اٹھ کر علم حق بلند کیا اور یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی کہ ہم اس ملک میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے، اور کسی شخص کو یہ آزادی ہوگی کہ وہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے، اپنے نقطہ نظر کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ جس وقت انہوں نے یہ کیا، اور یہ کرتے وقت بھی
انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ یہ میں کس ملک میں کر رہا ہوں، کیا میرے اس اقدام، میرے اس فیصلے کو سنبھالنے کے لیے انتظامیہ کھڑی ہوگی، کیا ہمارے ملک کی ریاست، اسٹیبلشمنٹ، فوج اس کو انڈورس کرے گی، کیا ہمارے ملک کا مذہبی طبقہ اس بات کو مانے گا کہ یہ چیز قابل عمل ہے کہ ہم ایک کمیونٹی کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم فیصلہ کر چکے ہیں، وہ یہ حق رکھے کہ وہ تبلیغ کر سکتی ہے۔ انہوں نے ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک فیصلہ کر دیا، اور وہ فیصلہ کیا تو اس فیصلے میں بھی ان کی کوشش یہ تھی کہ ریکنسیلیشن ہو، لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے۔ تو ان لوگوں کو بھی خطوط لکھ دیے جن کے بارے میں علماء کا عام طور پہ نقطہ نظر یہ ہے کہ بھئی یہ تو ہے ہی گمراہ، یعنی المورد ہم جیسے لوگوں کو بھی نوٹس بھیجے کہ آپ بھی اپنی رائے دیں اس بارے میں۔ تو علماء کے اس پہ کان کھڑے ہوئے، اور جب کان کھڑے ہوئے تو انہوں نے پھر اس کا تجزیہ کیا اور اس کے کانسیکوینسز کو دیکھا کہ اگر یہ فیصلہ نافذ العمل ہو گیا تو اس کے نتیجے میں جو ہماری جدوجہد ہے اس سے پیچھے، جو ہم نے طاقت کے بل پہ فیصلے کروائے ہیں، وہ سب کچھ ریورس ہو جائیں گے۔ تو علماء اس وقت اس شکستگی کے عالم میں اپنے اس ہتھیار کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے پاس تکفیر کا حق ہے، ان کے پاس چیزوں کی حلت و حرمت کا حق ہے، ان کے پاس لوگوں کے عقیدے پر قائم رہنے یا عقیدے سے انحراف کے ڈکلیریشن دینے کا حق ہے۔ وہ ان حقوق سے سرنڈر کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ جب وہ نہیں ہیں تو پھر انہوں نے وہ کام کیا جو چشم فلک نے عدالت میں دیکھا، اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے جس طریقے سے، جس طراق سے فیصلہ دیا تھا، ہم نے دیکھا کہ وہ فیصلہ اسی طریقے سے حذف کیا گیا۔ علماء کی تقریریں ہوئیں اور اس بنیاد پر چیف جسٹس صاحب اپنے ایمان کی گواہی دینے لگ گئے کہ میرے دادا اور میرے نانا تو تقسیم ہند میں یہ تھے اور میں تو راس عقیدہ مسلمان ہوں، علماء مجھے پرسیکیوشن کا نشانہ نہ بنائیں۔ اچھا آپ یہ کہتے ہیں یہ پیراگراف نکال لیں، یہ پیراگراف نکال لیتے ہیں، وہ بالکل ضمنی مسئلہ ہے، مبارک ثانی کو بیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اصل چیز یہ تھی کہ کوئی نظیر نہ بن سکے کسی سطح پر کہ جہاں پر علماء کا کیا ہوا فیصلہ ریورس ہو جائے۔ تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب کو وہ فیصلہ ریورس کرنا پڑا۔ اس پر آپ نے کہا میرا تجزیہ کیا ہے، تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ اگر یہی کچھ آپ نے کرنا تھا تو پھر اس طریقے کا فیصلہ دینے کی پہلے کوئی گنجائش نہیں تھی، اور اگر آپ فیصلہ دے چکے تھے اور آپ اس کے ساتھ اسٹینڈ کرتے تھے تو پھر کسی قاضی القضات کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ اس طریقے کے پریشر میں آ کر ان فیصلوں میں سے پیراگراف کو حذف کر دے۔ پھر اس کے لیے باعزت طریقہ یہی ہے کہ اپنی کرسی سے اترے اور اپنے گھر چلا جائے۔